اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہم قرآنک لینگویج کلاس میں اسم کو فردر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے اسم کی وسعت کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کی تھی، تو ہم نے وہاں سے سٹارٹ کیا تھا۔ یعنی اسم کے جو 4 پہلو ہے، ایک اسم کا اعراب، دوسرا اسم کا مذکر یا مؤنث، تیسرا اسم کا عدد، اور چوتھا اسم کی وسعت۔ 3 ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں پچھلی کلاسوں میں۔ چوتھا جو تھا وہ ہے اسم کی وسعت، یعنی اسم کو انڈرسٹینڈ کرنا وسعت کے اعتبار سے، اس کو انگلش میں کیپیسٹی بولا جاتا ہے۔ تو اسم وسعت کے اعتبار سے یا تو معرفہ ہو سکتا ہے یا نکرہ ہو سکتا ہے، یہ ہم نے کل دیکھا ہے۔ تو اسم وسعت کے اعتبار سے یا معرفہ ہو سکتا ہے یا نکرہ۔ معرفہ مطلب پراپر اور نکرہ انگلش میں کامن۔ تو پھر ہم نے یہ کہا تھا معرفہ کا دائرہ جو ہے، نکرہ کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے، اس کا دائرہ بہت یعنی لامحدود ہے، اس کا دائرہ لامحدود ہے، مطلب جتنے بھی اسماء ہے، جتنے بھی ناؤنز ہے، تو ان میں اکثر الفاظ جو ہے وہ نکرہ ہوتے ہیں۔ اب ہم نے رول ایسا پڑھا ہے کہ ہم کیا کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم نکرہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، ہم وہ رولز پڑھیں گے جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ کون سی چیز معرفہ ہے، کیونکہ معرفہ کی تعداد بہت کم ہے۔ تو اگر ہمارے پاس کوئی اسم ہوگا، ہم معرفہ کی قواعد اس پہ اپلائی کریں گے، اگر وہ معرفہ ثابت ہوا تو معرفہ ہے، اگر ثابت نہیں ہوا تو آٹومیٹکلی وہ نکرہ کنسیڈر ہوگا، یعنی اس کو ہم نکرہ کنسیڈر کریں گے۔ تو معرفہ کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس تقریباً موٹے موٹے 7 قوانین ہیں، 7 قاعدے ہیں۔ ان 7 قاعدوں میں ہم نے ایک پڑھا تھا کل، وہ تھا علم، یعنی کسی خاص چیز، کسی خاص شخص، جگہ کے لیے وہ آٹومیٹکلی جو خاص ہوتا ہے، اس کی خاصیت خود بخود ہوتی ہے، اس کو علم بولا جاتا ہے۔ تو علم کی جمع اعلام، جیسے قرآن، جیسے زید، جیسے مکہ، یہ خود بخود خاص ہے، تو یہ معرفہ ہے، نمبر 1۔ دوسری کیٹیگری ہم نے کل دیکھی تھی ضمائر، یعنی وہ الفاظ جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں کسی بھی جملے، ان کو ضمائر بولا جاتا ہے، وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، جیسے ہوا، ہما، ہم، اور اسی طریقے سے نحنو۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ اس پہ ایک مستقل ایک ٹاپک آئے گا آگے، تو اس کو ہم آگے ڈیپتھ میں ڈیل کریں گے۔ اچھا، تیسری قسم ہم نے پڑھی تھی اسماء اشارہ، یعنی کچھ اسماء جو اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، جیسے الذی، اس کا مفہوم ہے وہ جو، الذین، وہ جو، بہت سارے، تو یہ بھی معرفہ ہوتا ہے، یعنی یہ الفاظ بھی معرفہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ اچھا، چوتھا ہم نے پڑھا تھا اشارے میں ھذا، ذالک، اولئک، and so on۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا موصولہ، اسماء موصولہ، وہ اسماء جن کے استعمال سے جن کا مفہوم نکل آئے، یعنی یہ 2 جملوں کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، جو دوسرا جملہ ہوتا ہے وہ تفصیل بیان کرتا ہے پہلے جملے کی۔ تو یہ بھی ایک مستقل ٹاپک ہے، یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے، جیسے الذین، الذی، اللذان، اور بہت ساری مثالیں۔ تو 4 اقسام ہم نے پچھلی کلاس میں کیے تھے۔ تو آج ہمارے پاس ابھی 3 اقسام بچ رہے ہیں، تو آج ہم پڑھیں گے چوتھی قسم، جس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اسم معرفہ ہوتا ہے۔ تو وہ قسم جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے، معرف باللام، معرف باللام۔
معرب باللام. تو معرب باللام یہ چوتھی صورت ہے، یعنی چوتھی کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے ایک اسم معرفہ بن جاتا ہے. معرب باللام کو ہم سادے الفاظوں میں ایسے لکھتے ہیں، ایسا لام جو الف لام کی شکل میں ہو، یعنی ال کی شکل میں ہو، اس کو معرب باللام بولا جاتا ہے. تو معرب باللام مینس کسی بھی اسم کے آگے اگر ہم الف لام داخل کر دی تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، خاص بن جاتا ہے. اس الف لام میں یہ جو الف ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل. یہ جو لام ہوتا ہے اس کو لام تعریف بولا جاتا ہے. تو معرب باللام جو ہے، یہ جو الف لام ہے، اس کی وجہ سے کوئی بھی اسم معرفہ بن جاتا ہے. اس میں یہ جو الف کے ساتھ زبر ہے، ہم جانتے ہیں الف کے ساتھ اوپر جو بھی کوئی بھی حرکت ہو یا ساکن ہو تو وہ حمزہ ہوتا ہے. اس کو حمزۃ الوصل بولا جاتا ہے. وصل مطلب یہ جوڑنے کا کام دیتا ہے، یہ دو کلموں کا آپس میں جوڑ لیتا ہے. یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. اچھا، لام کو لام تعریف، اصل میں اس کی وجہ سے، اس لام کی وجہ سے وہ اسم خاص بن جاتا ہے یا معرفہ بن جاتا ہے، اس کو لام تعریف بولتے ہیں. اب مثال جیسے قرآن پاک میں ہے ایک اسم ہے کتاب. کتاب کے ساتھ جب ہم الف لام آپس جوڑ لی تو یہ بن گیا الکتاب. الکتاب. اچھا، اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے انسانون. ایک اسم ہے انسانون. اس پہ جب ہم الف لام داخل کر لیتی ہے تو بن جاتا ہے الانسانو. الانسانو. اور ایک مثال لے لیتے ہیں ہم، جیسے مسلمون. مسلمون یعنی بہت سارے مسلمان، جمع سالم والا سیگا، تو یہ بن جاتا ہے الف لام کے ساتھ المسلمون. المسلمون. یہ بن جائے گا المسلمون. بن جائے گا المسلمون. اچھا، اس طریقے سے تو یہ کچھ مثالیں ہیں قرآن پاک میں. اب دیکھیے ہوتا کیا، یہاں پہ جو اسم تھا وہ تھا کتابن. یہ اسم نکرہ ہے، یعنی اس کا مفہوم نکلے گا. اچھا، نکرہ اسم کا مفہوم کیسے نکلتا ہے؟ اس کا مفہوم ایسے نکال سکتے ہیں، کوئی کتاب. اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو کوئی کتاب، یا بعض اوقات ایک کتاب بھی ہم مراد لیتے ہیں، ایک کتاب. بعض اوقات ہم کچھ مفہوم نکالتے ہیں، کچھ. تو یہ سارے ٹرانسلیشن نکرہ اسم سے نکل جاتے ہیں. تو کچھ چیز، تو کتابن کو جب ہم نے الف لام داخل کیا خاص بنانے کے لیے، پراپر بنانے کے لیے، تو یہ بن گیا الکتاب. اب دیکھیے یہاں چینج کہاں واقع ہو جاتی ہے. ال استعمال کرنے سے، الف لام ایڈ کرنے سے، یہاں پہ جو آخری حروف با تھا اس پہ دو پیش والا تنوین تھا، اب ایک ہی تنوین رہ گیا. یہ دیکھیے یہاں پہ اور یہاں پہ. اس کیس میں یہاں پہ فتح تھا تو یہاں پہ فتح جو ہے فتح ہی رہ گیا. تو عموماً ایسا اصل میں یہ جمع سالم والی فارم ہے، تو
تو جمع سالم کے کیس میں آپ کو چینج نہیں آتی الف لام داخل ہونے سے، لیکن معنی خاص ہو جاتا ہے. جیسے یہاں پہ مسلمون تھا بہت سارے مسلمان، تو بن جائے گا المسلمون بہت سارے خاص مسلمان. ٹھیک، لیکن عموماً قاعدہ یہ ہے جمع سالم کو چھوڑ کے کہ جب بھی نکرہ اسم پہ الف لام داخل کیا جائے گا تو آخری جو حروف ہے اس پہ تنوین گر جاتا ہے، یا یوں کہیے الف لام اور تنوین ایک ساتھ اسم پہ نہیں رہتے. جیسے اس کی بگننگ میں، اس کے شروع میں الف لام ہے تو آخر پہ تنوین ڈراپ، تو جب الف لام آ گیا تو تنوین ختم ہو جاتا ہے. یہ مان لیجئے کہ الف لام جب داخل کر لیتی ہیں تو تنوین نہیں رہتا، یعنی ایک اسم پہ تنوین اور الف لام ایٹ دا سیم ٹائم نہیں رہتی. تو اس کا مفہوم کوئی خاص کتاب، کوئی خاص انسان، اس کا مفہوم کوئی خاص، کچھ خاص مسلمان. اس طرح سے المسلم، الکافر، المفلحون، آپ بہت ساری مثالیں قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہیں. تو الف لام جب ہم داخل کر لیتے اس وجہ سے بھی اسم خاص بن جاتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے. اس کو معرف باللام بولا جاتا ہے، یعنی کسی بھی اسم کو خاص بنانا الف لام کی وجہ سے. اچھا، الف لام ایسا ہی مفہوم دیتا ہے جیسے انگلش میں جیسے ہم آرٹیکل یوز کر لیتے ہیں دا، سیم، تو ایگزیکٹلی یہی کام کر لیتا ہے الف لام. اب اس میں ایک اہم کوشچن یہ آتا ہے تلفظ کی بات. اب یہاں ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے تلفظ. یہ جو ورڈز ہے، یہ جو اسماء ہے، ان کو کیسے پڑھا جائے جب الف لام ان پہ داخل ہوگا، یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. دیکھیے بعض اوقات یہ الف لام جو ہے، کیونکہ یہ پہلا جو حمزہ ہے حمزۃ الوصل ہے، تو جب بھی اس الف کو مان لیجیے یہ الف کے سامنے ایک کلمہ ہے، الف کے پیچھے یہاں ایک کلمہ، ایک ورڈ ہے، اس ورڈ کو اس ورڈ کے ساتھ ملانے کے لیے جب بھی ہم ملا کر پڑھیں گے تو یہ نہیں پڑھا جائے گا. تو حمزۃ الوصل اس لیے اسے بولا جاتا ہے، دو کو جوڑ لیتا ہے، خود نہیں پڑھا جاتا. لیکن لام جو ہے یہ کبھی پڑھا جاتا ہے، کبھی نہیں پڑھا جاتا. تو لام کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، کبھی پڑھا جاتا ہے تو کبھی لام پڑھا جاتا ہے اور کبھی نہیں پڑھا جاتا. اب کب کیسے پتا چلے گا کہ لام کو ہمیں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ اس کے لیے رول سمپل ہے. رول یہ ہے کہ الف لام کے بعد جو اسم ہے اس اسم کا پہلا الفابet کون سا ہے، پہلا حروف کون سا ہے، وہ حروف ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ لام پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا. تو الف لام کے بعد جو پہلا الفابet ہے، پہلا حروف ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ الف لام کو پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا. ایگزامپل، جیسے ہم دو ایگزامپلز لے لیتے ہیں. جیسے قرآن پاک کی ایگزامپل، ایک اسم ہے شمسن. سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب اس پہ ہم الف لام داخل کر لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا اچھا، یہ الشمس نہیں ہوتا. آپ اسے اس طرح دیکھ لیتے ہیں، شین پہ تشدید آ جاتا ہے دو بار پڑھنے کے لیے، مشدد، الشمس. تو الف لام یہاں نہیں پڑھا جا رہا، یہاں ہم پڑھتے ہیں الشمس. تو اس کا مطلب ہے یہ اس لیے ہم لام یہاں نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو حروف شین کی وجہ سے، تو شین جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، کیونکہ شین یہ پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے عرب کو، تو عرب لام کو جب شین آئے گا تو لام کو نہیں پڑھتے. تو کچھ الفابet ایسے ہیں جن کے ساتھ لام کو نہیں پڑھا جائے گا، اور کچھ ایسے جن کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور ایک ایگزامپل، قمرون. قمرون مون کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاند کے لیے. جب اس پہ ہم الف لام داخل کر لیتے ہیں تو اس کو پڑھا جاتا ہے القمرو. تو یہاں پہ لام پڑھا جاتا ہے. کیوں لام؟ یہ قاف کی خصوصیت ہے
یہ قاف جو ہے یہ پڑھنا عرب کے لیے آسان ہوتا ہے، تو قاف ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ الف لام کو پڑھا جائے گا کہ نہیں، تو یہاں پہ لام پڑھا گیا، تو بیسیکلی یہ حروف الف لام کے بعد جو الفابیٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ لام کو پڑھا جائے گا کہ نہیں۔ تو اس بنیاد پر کہ لام کو پڑھا جائے گا کہ نہیں، پورے جو الفابیٹس ہے عربی زبان کی ان کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ٹوٹل الفابیٹس ہے 28 الفابیٹس، تو 28 میں 14 الفابیٹس ایسے ہیں جن کے ساتھ پڑھا جاتا ہے لام، جب یہ لام کے بعد آ جاتی تو ان کو لام کو پڑھا جاتا ہے، اور 14 ایسے ہیں جس میں لام کو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اگر لام کو پڑھا گیا ان کو حروف قمری بولا جاتا ہے، قمری حروف یا حروف قمری۔ اور اگر لام نہیں پڑھا گیا تو لازماً جو آپ کا حروف آئے گا تو اس پہ تشدید آئے گی لازماً، کیونکہ لام نہیں پڑھا گیا، تو اس وجہ سے ان کو شمسی حروف کہا جاتا ہے۔ تو حروف شمسی، اچھا اس کو آپ انگلش میں مون لیٹرز بولتے ہیں، مون لیٹرز۔ اور یہ جو شمسی ہے ان کو جو ہے سن لیٹرز کے نام سے بھی بکس میں دیکھو گے، سن لیٹرز۔ تو 14 جو الفابیٹس ہے، جو حروف الہجا ہے، حروف تہجی ہے، ان کو 2 کیٹیگریز میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں بیسڈ آن الف لام۔ لام پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا، اگر پڑھا جائے گا تو حروف قمری، اگر نہیں پڑھا جائے گا تو حروف شمسی کی کیٹیگری میں 14 حروف۔ تو وہ کون سے 14 حروف ہیں ان کو ہم جلدی سے لکھ لیتے ہیں۔ یہاں سے ہم لکھیں گے، یہاں سے قمری حروف، قمری حروف الف، جیسے الاول، اب وہ میں لکھوں گا نہیں، میں جیسے پڑھوں گا اس طرح سے با الباسط، تو لام پڑھا جا رہا ہے۔ اچھا، جیم الجبار، اس طرح سے ہا الحکیم پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ساری قرآن پاک کی مثالیں ہیں۔ خا الخالق، تو لام پڑھا جا رہا ہے۔ اچھا، عین العلیم، تو لام پڑھا جا رہا ہے اس کی، اس میں بھی۔ اچھا، غین الغنی، تو لام پڑھا جا رہا ہے اس کی، اس میں۔ تو یہ حروف قمریہ ساری۔ اچھا، اس طریقے سے فا بھی پڑھا جا، الفتاح، الفتاح، یہ بھی جو ہے سارے جو ہے یہ الفاظ قرآن پاک کے سارے مثالیں قرآن پاک کی، تو الفتاح لام پڑھا جا رہا ہے۔ اس طرح سے قاف بھی، القدوس، تو قاف۔ اچھا، اس طریقے سے آپ کا آئے گا کریم، الکریم، کاف، چھوٹا کاف، یہ بڑا قاف، قاف، اور یہ کاف، الکریم۔ تو یہ ہو گئے آپ کے 14 حروف۔ اور آپ کا آئے گا الملک، میم، یا الملک، الملک۔ اچھا، اس طرح سے الوہاب، واو، اس طریقے سے الہادی، ہا پڑھا جا رہا ہے۔ الیقین، یا عین الیقین۔ تو یہ 14 حروف ہو گئے، ان کو حروف قمری بولا جاتا ہے، مون لیٹرز۔ اب شمسی کے لیے یہاں پہ ہم لکھیں گے حروف شمسی جہاں پہ لام نہیں پڑھا جائے گا، جیسے تا التواب، جیسے ان اللہ هو التواب الرحیم، تو تا لام نہیں پڑھا جائے گا تو لازماً جو حروف ہے اس پہ تشدید آئے گی، یعنی مشدد کہلائے گا۔ اچھا، ثاقب، یا ثمر، الثمر، ثا۔ اچھا، اس طرح سے الدنیا، تو دال لام نہیں پڑھا جا رہا ہے اس میں۔ اچھا، الرؤوف، تو را۔ اسی طریقے سے الذکر، الذکور، ذال لام نہیں پڑھا جا رہا۔ اس طرح سے آپ کا الزکاۃ، زا۔ اس طریقے سے السمیع، لام نہیں پڑھا جا رہا اس کی، اس میں۔
الصمد صاد لام نہیں پڑھا جا رہا. اچھا الضار الضر ضاد آپ کا آئے گا الطیب طا. اسی طریقے سے الظاہر ضاد ضا. اللطیف تو لام بھی بذات خود جو ہے حروف یہ شمسی میں سے ہے، کیونکہ لام وہ جو الف لام تھا، لام تعریب جو ہے وہ نہیں پڑھا جا رہا اس میں، اس لام کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ نون النور، یہ سارے کے ساری مثالیں جو میں نے بیان کی یہ قرآن پاک، سارے الفاظ قرآن پاک سے لی گئے ہیں. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ اسم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، یعنی وسعت کے اعتبار سے اسم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس 7 قاعدے ہیں. یعنی اسم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اسم یا تو معرفہ ہوگا یا تو نکرہ ہوگا. نکرہ کا دائرہ بہت وسیع ہے، یعنی کامن، اور معرفہ پراپر. تو اکثر اسماء جو ہے وہ نکرہ ہوتے ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے نہیں، ہم معرفہ کو پڑھیں گے کیونکہ ان کی تعداد کم ہے. معرفہ کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے 7 قاعدے. ایک یہ ہے کہ اگر اسم عالم ہوگا، خاص ہوگا تو معرفہ ہے، ضمائر کی شکل میں ہوگا معرفہ ہے، اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے معرفہ ہے، موصول ایز اے موصول استعمال ہو رہا ہو، یعنی وہ جو جس کا مفہوم جسے نکلے تو یہ بھی معرفہ ہے، جسے الذین. اچھا آج ہم نے سٹارٹ کیا چوتھی کیٹیگری یا چوتھا قاعدہ، معرب باللام، یعنی کسی اسم کو الف لام اس پہ داخل کرنے سے اس کو خاص بنانا. الف لام میں 2 پارٹس سے، ایک حمزہ کی جو پہلا والا الف پہ اوپر زبر فتحہ، اس کو حمزۃ الوصل بولتے ہیں کیونکہ یہ 2 کلمے کو آپس میں جوڑ لیتا ہے اور خود نہیں پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد جو لام ہے اس کو لام تعریف بولتے ہیں، اس کی وجہ سے اسم خاص بن جاتا ہے. جیسے کتاب سے الکتاب، انسان سے الانسان، مسلمون سے المسلمون. تو یہاں پتہ یہ چلتا ہے، قانون یہ ہے کہ جب یہ الف لام داخل کریں گی تو تنوین میں جو 2 پیش ہے یا 2 زبر یا 2 زیر، ان میں ایک ڈراپ ہو جاتا ہے، یعنی ایک اسم پہ تنوین اور الف لام ایٹ دا سیم ٹائم نہیں رہتے. اچھا اگر جمع سالم ہو تو الف لام داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں آتا ہے، بس یہ خاص بن جاتا ہے، خاص کتاب، خاص انسان، خاص مسلمان. اچھا پھر مسئلہ میں نے بولا تھا یہ ہے، اچھا اگر یہ نکرہ اسم ہو تو اس کا مفہوم کوئی کتاب، ایک کتاب یا کچھ نکال سکتے ہیں ٹرانسلیشن میں. لیکن جب الکتاب بن گیا تو پرٹیکولر کتاب، ایک خاص کتاب مراد لیا جائے گا. اچھا پھر تلفظ کی جہاں بات ہے کہ الف لام کو پڑھا جائے گا کہ نہیں، لام کو پڑھا جاتا ہے کہ نہیں. میں نے 2 ایگزامپل لی، جیسے اگر شمس پہ الف لام داخل کرتی تو شین پہ تشدید آتا ہے، لام کو نہیں پڑھا جاتا ہے. قمر پہ الف لام داخل کر لے، یعنی مون پہ، چاند پہ، شمس مطلب سورج، تو لام پڑھا جا رہا ہے. اب کب پڑھا جائے گا، لام نہیں پڑھا جائے گا، یہ صرف ڈیپینڈ کرتا ہے لام الف لام سے داخل ہونے کے بعد جو پہلا اسم کا پہلا لیٹر ہے، پہلا حرف ہے. تو اگر پڑھا جاتا ہے لام تو ان کو حروف قمری بولا جاتا ہے، ان کی تعداد 14 ہے. اور اگر لام نہیں پڑھا جائے گا تو لازماً حروف پہ ہمیں تشدید رکھنی ہوگی، اس کو یعنی مشدد بنایا جائے گا، تو ان کو حروف شمسی بولا جاتا ہے، یعنی سن لیٹرز. تو جو ہمارے پاس 24 حروف تہجی ہے یا حروف الہجا، تو اس کی بنیاد پر ہم ان کو 2 قسموں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، حروف قمری اور حروف شمسی، مون لیٹرز، سن لیٹرز. یہ آپ کے مون لیٹرز ہو گئے اور یہ سن لیٹرز ہو گئے. تو یہ ہو گیا ہمارا اسم کو معرفہ بنانا، معرف باللام الف لام داخل کرنے سے. تو اس طرح سے ہماری جو ہے یہ بہت اہم ہے. یہ 7 قاعدوں میں سے یہ چوتھا قاعدہ تھا. اب ہمارے پاس اور 3 بچتے ہیں جن کا ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.